وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خواہ صاحب امیر صاحب، میں یہ عمران خان صاحب جو ہے دھرنے سے خطاب کر رہے ہیں. چلتے ہیں ذرا پہلے پبلک دیکھ لیتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. تسی دیکھ گن لئی ہو کنے بندے نے؟ نہیں، یہ تو روٹین میں تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں. روٹین میں کم 50 آدمی دیکھیں نا. میڈیا کرسیاں نہیں دکھاتا، میڈیا صرف چوکٹا ان کا ہی دکھاتا ہے. جو میڈیا کرسیاں بھی تو دکھائے نا. میڈیا بھی کوئی ایمانداری سے کام لے. آپ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آج کل میڈیا والے. کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا. اچھا، عمران خان بھی کہتا ہے کہ یہ میڈیا والوں نے آئی بی سے پیسے لے لیے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں یار یہ میڈیا والے ایماندار نہیں کرتا پائے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود میڈیا والے ایک میڈیا ہاؤس دوسرے میڈیا ہاؤس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایسے کس نے پیچھے پڑوایا ہوا ہے؟ نہیں، آپس کاروباری مخاصمت بھی تو ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ خواہ صاحب آپ کو بڑا شوق ہے مجھے ادھر لے کے جانے کا دھرنے میں، تو 30 کو چلیں گے. آپ ابھی بھی چلیں پھر 30 کو بھی چلے جائیں گے. چلیں گے. چلیں ٹھیک ہے. ہاں ابھی بھی چلیں گے اور 30 کو آپ بھی بتائیں اس رات جس رات یہ ریڈ زون میں آئے تھے. آپ بتائیں نا ریڈ زون میں. ہاں، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس دن وہ ویسے سوال بڑا اہم ہے کہ جس دن یہ ریڈ زون میں آئے تھے اس دن سوائے 2-3 منسٹروں کے باقی کوئی منسٹر ہمیں اویلیبل نہیں تھا. ایک پرویز رشید صاحب تھے، ایک سعد رفیق صاحب تھے، چوئی نثار صاحب جو ہیں وہ پی ایم ہاؤس میں تھے، اور ایک آپ سارے ٹی وی چینلز کو آپ فون پہ بتا رہے تھے کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، گھبراؤ نہیں، حکومت قائم ہے، ہم ادھر ہی ہیں، کہیں نہیں گئے. یہی کہہ رہے تھے نا آپ؟ بالکل. تو باقی کدھر تھے اس رات کو؟ سب جن لوگوں کو آپ نے لائن پہ لیا وہ ان لوگ بولے. ہم نے حکومت ہم نے تو بہت لوگوں کو، ہم نے تو اس رات کو بہت وزیروں کو فون کیے. وہ آپ جانے، وہ لوگ جانے. آپ میری بات کریں. میں ہاں، آپ اویلیبل تھے، ٹھیک ہے. صحیح رہا. میں فجر تک جو ہے پرویز رشید بھی اویلیبل تھے، سعد رفیق صاحب بھی تھے، اور چودھری نثار صاحب پی ایم ہاؤس میں تھے. ایک دفعہ ویسے باہر آئے تھے وہ پی ایم ہاؤس سے، پھینٹی لگوائی تھی انہوں نے، پھر واپس چلے گئے تھے. صحیح کہا میں نے؟ بالکل ٹھیک. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس رات کی بات کو جوڑتے ہیں ہم، اب 30 نومبر کو بھی کیا اب اسی رات کی تاریخ دہرائیں گے؟ نہیں، اس رات دیکھیں نا، ہم نے تو وہ جو جتنی دیر یہ دھرنے والے بیٹھے رہے، اب بھی ایک سمبولک تو پریزنس ابھی بھی ان کی ہے. ہمارے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میر صاحب 30 نومبر جو ہے نا، جس طرح 31 اگست آئی تھی اور چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اس طرح یہ بھی چلی جائے گی، گزر جائے گی. یہ ہائپ جو ہے نا آپ لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے عمران خان سے پیسے کھائے ہوئے. نہیں پیسے، میں دیکھا نا میرے مجھ کیوں گیا گل پاندے پہ. میں تو کوئی ایسی دیکھیں نا، عمران خان کو بھی بڑا پرابلم ہے آج کل، آپ کو بھی پرابلم ہے. مجھے تو پرابلم صرف یہ ہے میر صاحب، وہ پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس کا 1/3 آپ نے کاٹ دیا تھا. وہ بیسیکلی میڈیا پہ میں بولا تھا نا، پھر دوسرے دن آپ نے میڈیا پہ بولا تھا. دیکھیں، اگر سیاست پہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں یا سیاستدانوں پہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں تو سیاستدانوں کو اصلاح کرنی چاہیے. اس کی ٹھیک ہے، اصلاح کرنی چاہیے نا. آپ احتساب ہمارا کرتے ہیں تو ہمیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے احتساب کے مطابق ہم اپنی اصلاح کریں. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ کام ایمانداری کے ساتھ جاری اور ساری رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس میں اپنی گورننس میں، اپنے گورننس کے سٹائل میں، ہر چیز میں جو ہے شفافیت لانی چاہیے، ایمانداری لانی چاہیے، پبلک کی جو خدمت جو ہے وہ. لیکن ایک طرف دوسری طرف آپ خود احتسابی بھی میڈیا کریں. یہ کوئی اچھی بات ہے کہ میڈیا ایک دوسرے میڈیا کے مالکان کی تصویریں دکھاتا ہے، کوئی کہتے کہ فلانا بھاگ گیا ہے، فلانا یہ کر گیا ہے. یہ اس سے عوام میں جو ہے میڈیا کی ساکھ پہ اثر پڑتا ہے. میرا صرف یہ ڈسپیوٹ ہے. عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی تصویریں دکھاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں. سچے یہ کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ عوام کو سارا پتہ. میر صاحب لیکن پھر بھی نہیں ہونا چاہیے نا. اگر آپ کسی کے کہنے پہ بھی کرتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے. آپ صحیح کہتے ہیں. اب کیوں کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ اب وہ نیہا انصاری کا ایک آرٹیکل آیا ہے سارے سوشل میڈیا پہ. فارن پالیسی ایک بڑا مستند قسم کا جو ہے میگزین ہے. خواہ صاحب، یہ میں نے ذکر نہیں کیا نیہا انصاری کے آرٹیکل کا، آپ نے کیا ہے. میں کر رہا ہوں. اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے. نہیں، میں نے پڑھ لیا ہے، ساری دنیا نے پڑھا ہے. لیکن وہ پاکستانی میڈیا نے کیوں نہیں کور کیا؟ نہیں، وہ صحیح لکھا ہے اس نے. بالکل. تو اب میں اس کو جو کانٹرڈکٹ کس طرح کر سکتا ہوں؟ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. میں تو کہہ رہا ہوں کیوں حقیقتوں سے انکاری ہوتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ صحیح لکھا ہے. آپ نے بھی کہہ دیا کہ وہ صحیح لکھا ہے. بالکل صحیح لکھا ہے. ہاں، لیکن وہ لکھا ہے اس نے جب امریکہ چلی گئی ہے. پاکستان میں بیٹھ کے نہیں لکھ سکتے وہ. لیکن یہ بھی آپ مانے نا اس چیز کو کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتے. خدا کے لیے، اس ملک کے لیے، اپنے پیشے کے تقدس کے لیے آپ اپنے ضمیر کی آواز پہ لکھیں، کسی کی ہدایت پہ نہ لکھیں.
ٹھیک ہے ضمیر کی آواز پہ کریں گے، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا مطلب تو میں ان کی بس خدا کا واسطہ ہے، بس ٹھیک ہے آپ دیکھیں چپ کر جانے اب آپ چاہتے ہیں کہ مزید لوگ جو ہیں وہ ہسپتالوں میں پہنچے، آپ کی مہربانی ہے، پھر آپ وہاں پہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنے حفظ و امان چ رکھے. چلیں ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں جی، یہ ایک کارٹون ہے جی خالد صاحب، یہ ڈان اخبار نے کارٹون چھاپا ہے جی. یہ دکھائیں جی ذرا کارٹون، یہ کارٹون ذرا دکھائیں جی خالد صاحب. اس کارٹون میں دکھایا گیا ہے، اوپر ہیڈ لائن ہے واشنگٹن ناٹ اے ریلائبل فرینڈ خواجہ آصف. یہ آپ کی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی جو تقریر ہے، تو اس میں جو امریکہ ہے وہ اس پہ کھوتے پہ سواری کر رہا ہے، گدھے پہ، جو کہ ان کا ایک ان کا انتخابی نشان بھی ہوتا ہے جب وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس نے درتی مار کے نیچے گرا دیا. پتہ نہیں یہ گدھا یا گھوڑا ہے، بہرحال یہ کارٹونسٹ نے اس کو گدھے اور گھوڑے کے درمیان کی خچر ٹائپ ہے یہ. تو یہ آپ نے کہا واشنگٹن ناٹ اے ریلائبل فرینڈ. میر صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک تاریخی تعلق ہے. ہم ان کے ساتھ دفاعی معاہدوں میں بھی شریک رہے ہیں. ہم نے ان کے بہاف پہ یا ان کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے جو کولڈ وار میں کے دنوں میں 79 میں جب سوویت یونین افغانستان میں آیا ہے، ہم نے ایک جنگ بھی وہاں پہ لڑی. حلیف تھے ہم ان کے، بلکہ ہم فرنٹ لائن سٹیٹ تھے اس میں. تو ایک لمبی ہماری جو ہے نا امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کی یا ایک رشتے کی جو ہے وہ تاریخ ہے. میں نے وہاں پہ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں یہ سارا چیز جو ہے دہراتے ہوئے ساتھ کہا کہ اس میں جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ مسنگ رہا ہے آف اینڈ آن، کہ اس تعلق کے جو ہے بلندیاں بھی رہی ہیں اور یہ بلندیوں سے نیچے بھی آیا ہے. گرمی بھی آئی ہے اس تعلق میں اور ٹھنڈک بھی آئی ہے اس تعلق کے اندر. تو وہ میں نے کہا ہے کہ جی ٹرسٹ، اور اس کا سب سے جو ریسنٹ اگزامپل یہ ہے کہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہم وہاں پہ بلا تمیز یا بلا تفریق آپریشن نہیں کر رہے ڈیفنس فاٹا میں، بلکہ ہم کوئی سلیکٹیو قسم کا کر رہے ہیں. تو میں اس چیز کو میں نے رسپونڈ کیا تھا کہ ہم سلیکٹیو نہیں کر رہے، اور آج بھی امریکہ جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں ہم پہ کر رہا، اور وہ ہمیں کہہ رہے جی کہ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو قربانیاں ہیں، ہم نے جو جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہمارے فوجی جوانوں نے، فوجی افسران نے، ہمارے سویلینز نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، عورتوں نے، خواتین نے، مسجدوں میں، جنازگاہوں میں، اسکولوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، جو ہم لوگوں نے تباہی جو پچھلے 30-35 سال سے جو فیس کر رہے ہیں، اسپیشلی پچھلے 15 سال سے، اس وقت جو ہے اس کے نتیجے میں امریکہ کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے. اچھا، تو میں نے اس سیاق و سباق میں نے کہا کہ یہ ان ریلائبلٹی کا فیکٹر جو ہے ہمارے تعلقات میں ہمیشہ رہا ہے، اور وہ آج بھی یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ، بلکہ ہماری افواج کی قیادت، ہماری ملک کی قیادت بار بار یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہم آپریشن جو ہے وہ بلا تمیز اور بغیر کسی کو نہیں. لیکن انہوں نے واشنگٹن میں امریکہ کے دورے میں جنرل راحیل شریف کو گارڈ آف آنر تو دیا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، بڑا اچھا ان کا دورہ رہا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم وہاں پہ دیر آر نو گڈ طالبانس، دیر آل بیڈ طالبانس. اوکے گڈ، دیر آل بیڈ. کوئی تفریق نہیں ہے. طالبان جو ہے، جو لوگ شدت پسند ہیں، جن کے ذہن میں ایکسٹریمزم ہے، جن کی سوچ میں تشدد ہے، جن کی سوچ متشدد ہے، وہ کسی کے بھی دوست نہیں ہو سکتے. اچھا خالد صاحب، یہ تو آپ نے جو بات کی نا پینٹاگون کی رپورٹ کی، یہ تو ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے نا، لیکن یہ عمران خان صاحب جن کی آپ کو مدھر بھری آواز آپ کے کانوں میں رس کھول رہی ہے، مجھے بھی آ رہی ہے، آپ کو بھی آ رہی ہے، تو ان کے لانگ مارچ سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے آپ نے ہمیں ایک بات کہی تھی، اگر آپ برا نہ منائیں ذرا وہ بھی سن لیں. کیا کہا تھا جی خالد؟ کسی اسلامی ملک کے اندر جو ہے ویسٹ کو جمہوریت جو ہے قابل قبول نہیں ہے. ان کو اپنے سپانسرڈ جو یہاں پہ حکمران چاہیے، ان کو مورسی نہیں چاہیے، ان کو سی سی چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو مرسی نہیں چاہیے، ان کو سی سی چاہیے؟ یہ بالکل امریکہ جو ہے اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے مختلف ممالک میں جو ہے وہ اپنے مرضی کے حکمران جو ہے مسلط کرتا رہتا ہے. آپ کا اپنا ملک سب سے بڑا اس کا جو ہے وہ ماضی میں رہا ہے جو ہے اگزامپل، اس کی مثال. اچھا، یہ اب کیا یہ سوال آپ سے پوچھنا مناسب ہوگا کہ کیا آپ کی سوچ اور جناب نواز شریف صاحب کی سوچ امریکہ کے بارے میں ایک ہی ہے یا مختلف ہے؟ میں اپنے ذاتی جو خیال، جو بھی میری اب عمر جو ہے بہت گزر گئی ہے، اور جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، جو میں نے
آبزرو کیا ہے، جو مطالعہ کیا ہے، اس سے یہ ہے کہ آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی جو گزر گیا ہے، امریکہ نے اپنی مرضی کے حکمران جو ہے مختلف ممالک میں جو ہے وہ رجیم چینجز کی ہیں، اپنے مرضی کے حکمران مسلط کیے ہیں، اور آج بھی اگر کہیں پہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، ان کے مفادات جو ہے ان کا تحفظ نہیں ہو سکتا، تو حکمران تبدیل کر دیے جائیں۔ نہیں، لیکن اس پاکستان میں صورتحال آج کل یہ ہے، آج کل کی بات کر رہا ہوں کہ امریکن امبیسڈر مسٹر آلسن نے اگر عمران خان سے ملنا ہو تو وہ آپ کی حکومت کو بتا کے ملتے ہیں، چھپ کے نہیں ملتے۔ ہمارے اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، میرا خیال ہے کہ درستگی کی طرف یا بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا، ذاتی طور پہ بھی چاہوں گا کہ اس میں ٹرسٹ بڑھے، ان تعلقات میں ریلائبلٹی بڑھے ان تعلقات میں، جس کو اس وقت 100% نہیں ہے، ان کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے، اور ان کا یہ اس ریلیشن کی بنیاد جو ہے وہ ٹرسٹ اور ریلائبلٹی پہ ہونی چاہیے، اور یہ ٹرسٹ اور ریلائبلٹی بڑھنا چاہیے۔ میں اپنے محکمے کی بات کر رہا ہوں، اس کے واٹر اینڈ پاور کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو داسو میں یا دیامر بھاشا میں جو اس وقت ان دو بڑے ڈیموں میں پن بجلی کے جو امداد مل رہی ہے، اس میں امریکہ ایک بڑا پیوٹل رول جو ہے نہیں، لیکن خواہ صاحب وہ ٹھیک ہے، دوسری طرف آپ آج کل روس کے بہت قریب ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے ماسکو میں بھی ایک تقریر کی، اور ماسکو میں جو تقریر میری تقریر مغرب پہ گئے وہ لوگ 2006 میں کٹ لے آندے گئے۔ نہیں، میں تو یہ ابھی آپ جب ڈیفنس منسٹر کی حیثیت سے ماسکو میں گئے تھے، آپ نے وہاں پہ آپ نے تقریباً یہی باتیں کی جو آپ نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں کی۔ ان باتوں میں ایک غلط کیا ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس اگر آپ واچ کریں، اس کا مطالعہ کریں یا اس کو قریب سے دیکھیں، تو آپ یہی کنکلوژن نکالیں گے جو میں کنکلوژن نکال رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ماسکو کی آپ نے بات کی ہے، میں نے پرسوں کل یہ بھی کہا ہے کہ یہ مجھے ایک ڈپلومیٹ نے بتایا، مجھے یور ڈیفنس منسٹر ڈیلیورڈ این ایکسیلنٹ اسپیچ ان ماسکو۔ یونی پولر ورلڈ جو ہے نا، وہ اس سے توازن جو ہے طاقت کا دنیا میں یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں نہیں رہتا۔ میں نے بات کی کہ یا دنیا بائی پولر ہونی چاہیے یا ملٹی پولر ہونی چاہیے، یہ میں نے یہ بات کہی ہے، اور میں اس میں بلیو کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو آپ جس تقریر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، وہاں بھی میں نے یہ کہا ہے کہ اس ہمارے ریجن میں جو پرابلمز ہیں اس کا کوئی ریجنل حل بھی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جو انسانیت ہے یا انسانی آبادی جو ہے 1/3 اس دنیا کی اس ریجن میں رہتی ہے، بر صغیر میں رہتی ہے، چائنا میں رہتی ہے، رشیا میں رہتی ہے، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں رہتی ہے۔ تو اس اتنی بڑی جو ہے آبادی جو ہے، اس کو اپنے حل جو ہے، اپنے ہوم گرون جو ہے وہ سلوشنز اپنی پرابلمز کے جو ہے ڈھونڈنے چاہیے۔ میں نے یہ عرض کی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ایک جو پاور ہے، اکنامک پاور یا سپر پاور کو اس کی قیمت پہ دوسری سپر پاور کی میں حمایت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ جو ڈپلومیسی کی آپ کی خدمت میں، دیر از نو زیرو سم گیم ان ڈپلومیسی، انٹرنیشنل ڈپلومیسی۔ یہاں پہ کوئی کیتھولک میرج نہیں ہوتی، یہاں طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں۔ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، انٹرنیشنل جو اور حلالہ بھی ہو جاتا ہے، نہیں بغیر حلالے کے پھر دوبارہ بھی جو ہے ہو جاتا ہے، منقوع آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں آپ کو پاکستان کو، جس خطے میں پاکستان ہے یا جس جغرافیائی سچویشن میں پاکستان ہے، ہمیں تمام لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ ایک ملک کے ایکسپینس سے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، تمام کے ساتھ ایک توازن کے ساتھ اپنی فارن پالیسی مینٹین کرنی چاہیے۔ ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں افغانستان، ان کا امن جو ہے وہ ہمارا امن ہے۔ وہاں پہ اگر امن جو ہے فروغ پائے گا تو ہم پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ تو ہمیں ان کے ساتھ مل کے بھی افغانستان کے حالات بہتر کرنے چاہیے۔ روس اور چائنا جو ہے اس خطے کی بہت بڑی پاورز ہیں۔ چائنا آلریڈی ہمیں ہیلپ کر رہا ہے، روس نے بھی ہمیں اب کیٹیگری ڈی سے کیٹیگری بی میں رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب کہ ڈیفنس کوآپریشن جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ 2 نوچز جو ہے اوپر ہو گیا ہے۔ اس سے خوشائند بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف ٹلٹ کر جائیں اور دوسری طرف فارغ ہو جائیے۔ نو ناٹ دیٹ، میں یہ بات نہیں پلیڈ کر رہا۔ امریکہ کے ساتھ بھی ایک ریسپیکٹیبل ریلیشن شپ رہنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ان کے تعلقات میں ریلائبلٹی اور ٹرسٹ آ سکے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی اس گفتگو میں بریک کو بھول جائیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔
وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ محمد آصف صاحب, وزیر پانی و بجلی اور وزیر دفاع. خواجہ صاحب, آج نواز شریف صاحب کھٹمنڈو میں تھے, مودی صاحب ان کے پاس آئے, ہاتھ ملایا, پھر میڈیا کی دیکھ کے اس طرف دیکھ کے مسکرائے بھی, حال میں تالیاں بھی بجی. تو یہ ہاتھ ملے ہیں, کیا دل بھی مل گئے ہیں؟ سب دل ملنے چاہیے الٹیمیٹلی, لیکن اس میں ابھی بھی بہت سفر باقی ہے. دل ملنے میں سفر, آپ دیکھیں نا کہ ایک حریت کانفرنس کا جو ہے لیڈرشپ جا کے ملی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے سارے چیزیں منقطع کر دی. میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کا وہاں پہ جانا اناگریشن میں ایک بہت بڑا جیسچر تھا کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے ایک اندیا دیا, ایک پیغام دیا کہ پاکستان جو ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, اور خصوصاً انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے عزت آبرو کے ساتھ طے کر کے ایک دائمی امن جو ہے اس خطے میں قائم کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ مس انٹرپریٹ کیا گیا, اور اپنی جو ان کی اپنی الیکٹریٹ ہے یا ان کی جو اپنی پبلک اوپینین ہے اس کو اپیز کرنے کے لیے مختلف 3-4 مہینے 5 مہینوں میں جو ہے سٹینڈز لیے ہیں انڈیا کی حکومت نے. اور ہمارا یہ جو جس کو کہتے ہیں ایک سٹیپ تھا, یا جو ہم نے جو ایک پیش رفت کی تھی اس سلسلے میں کہ ایک انڈیکیٹ کریں کہ بھئی ہم ولنگ ہیں کو تعلقات نارمل کرنے کے, تو اس میں کو ہماری کمزوری کے اوپر اس کو مطابق اس کو مترادف قرار دیا گیا کہ پتہ نہیں کہ ہماری کمزوری ہے. تو یہ غلط فہمی کسی کو بھی نہیں رہنی چاہیے. ہماری ولنگنیس ہے, ہمارا ایک ڈیزائر ہے کہ یہاں پہ امن قائم ہو, عزت آبرو کے ساتھ امن قائم ہو. ہمارے جو کشمیری بھائی جو ہے پچھلے 67 سال سے جو ہے ایک عذاب میں یا ایک جو آزادی کی خواہش لے کے جو ہے اب ایک تگدو کر رہے ہیں, اب وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جس قسم کے الیکشن ہوں گے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. تو اس سارے مسائل کو حل ہونا چاہیے. جو انسانوں کی جو ایک 1.25 ارب یا 1.5 ارب انسان بستے ہیں دونوں طرف جو ہے, ان کی بہتری کے لیے میاں نواز شریف نے بالکل بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو جنگ لڑنی چاہیے غربت اور جہالت کے خلاف, ہمیں جنگ لڑنی چاہیے بیماری کے خلاف, اور یہ ہم جنگ آپس میں نہیں لڑنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہم کو سب کو مل کے اس خطے کے اندر جو ہے اس ملک کی جو غربت ہے, محرومیاں ہیں یا جہالت ہے, اس کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے. یہ ایک خواہش ہے, میرا خیال ہے اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے, اس کو مس انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے امن کو اور پاکستان کی سیکیورٹی کو باہر سے زیادہ خطرہ ہے یا اندر سے زیادہ خطرہ ہے؟ صاحب, ہم پچھلے 67 ایئرز میں سے جو ہے ایک ڈینائل میں رہ رہے ہیں. خطرات تو ہمیں سرحد پار سے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ پچھلے 66-67 سال کے اندر جو ہے ہم نے اندرونی خطرات جو ہے زیادہ بڑھا لی ہیں. ہمیں ایک ویک اکانومی ہے ہماری, جو پچھلے 1.5 سال میں کمزور نہیں ہوئی, اوور مینی ایئرز اس میں کمزوریاں آئی ہیں. ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہے, صحت کے شعبے میں جو ہے ہمارے یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ سکسیسو حکومتیں یہ کرتی رہی ہیں. تو ہمیں اندرونی مضبوطی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت مضبوط ہوگی, ہم اندرونی طور پہ مضبوط ہوں گے. یہ جو سیاسی جھگڑے جو ہے ہمارے, یہ بالغ نظری کے ساتھ جو ہے ایک میچورڈ اور اس کے اپروچ کے ساتھ اگر ہم ان کو حل کریں, قوم کو بتائیں کہ اور باہر بھی بتائیں لوگوں کو کہ ہم لوگ جو ہے وی ہیو کم آف ایج, ہم لوگ جو ہے وہ اپنے معاملات خود ان سے نپٹ سکتے ہیں, ہمیں کوئی باہر سے مداخلت کی ضرورت نہیں ہے, تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن پہلے آپ کو اپنا گھر درست کرنا پڑے گا. آپ اپنا گھر درست کریں گے, آپ کو بیرونی خطرات جو ہے ایک کے بعد جو ہے سارے ختم ہو جائیں گے. گھر درست کرنا بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ گھر کے سربراہ کی ہے, حکومت کی ہے. اور آپ نے اندرونی جھگڑوں کا ذکر کیا, تو اندرونی جھگڑا جو عمران خان نے آپ کے ساتھ ڈالا ہوا ہے وہ الیکشن ریگنگ کے الزامات ہیں. میر صاحب, اس پر آپ کیوں مسئلہ حل نہیں کرتے؟ میر صاحب, ایک پروسیس ہے, ایک قانون اور آئین کے ساتھ پروسیس ہے. آپ سالس بن جائیں, بڑے نہیں, میں تو خیر سالس کیوں بنوں, کیونکہ آپ بتائیں کہ الیکشن کے بعد جو ہے جو انہوں نے کہا, جو ان کے ساتھیوں نے کہا, وہ انہوں نے الیکشن کے رزلٹ ایکسیپٹ کیے. 4-5 نہیں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ کچھ سیٹوں پہ نہیں, 4 سیٹوں کا کہا نا ان کا, ان میں میری بھی سیٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے میری سیٹ پہ کیا رزلٹ آیا, کورٹ نے کیا فیصلہ دیا, آپ کو پتا ہے؟ نہیں, لیکن آپ دیکھیں نا کہ جو لاہور میں باقی 3 رہ گئی,
3 رہ گئی، باقی ایاز صادق کا جو ہے وہ اسٹے کورٹ نے اسٹے دیا، عدلیہ نے اسٹے دیا ہوا، میں تو نہیں اسٹے دیتا رہے گا. ہاں نہیں تو آپ کو پتہ ہے آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں؟ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ چلیں اب وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس ڈیولپمنٹ میں نہیں جاتا، لیکن اسپیکر صاحب ایک پارٹی بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں. نہیں اس میں ایک پارٹی کے اسپیکر صاحب پی ایم ایل این کے ممبر ہیں، جو پارٹی کے ممبر ہیں. عمران خان نے استعفیٰ دے دیا ہوا اسمبلی سے، وہ روز کہتا ہے میرا استعفیٰ قبول کرو، اسپیکر صاحب قبول نہیں کرتے. دیکھیں وہ خود آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے، دیکھیں انہوں نے عمران خان نے تو نہیں کہا، میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا. باقی لوگ جس نے یہ استعفیٰ دینے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے استعفے منظور نہیں کرنے، اور اپنے بندوں کو کہا تھا کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے، ہم استعفیٰ منظور نہیں ہم نے کروانا. عمران خان نے نہیں کہا کوئی بھی خواہش صاحب. عمران خان کیوں نہیں کہتا آ کے؟ وہ روز کہتا ہے کنٹینر سے کہ میرا استعفیٰ قبول کرو. آپ کا بھی دوست ہے، میرا بھی دوست ہے. جو جوید ہاشمی نے رستہ اپنایا وہ ان کو رستہ نہیں آتا. یہ بھی تو آئے تھے 22 بندے لے کے شاہ محمود قریشی صاحب. ٹھیک ہے، وہ کہتے 22 کے 22 بندے کھڑے ہو کے کہ ہم نے استعفے دیے ہیں، استعفے ہمارے منظور کرو، معاملہ ختم ہو جاتا. کیوں نہیں کہا انہوں نے نیشنل اسمبلی میں؟ ٹھیک ہے، آئے نیشنل اسمبلی میں ہال کے اندر آ کے کھڑے ہوں اور کہیں ہم نے استعفے دیے ہیں، اسپیکر صاحب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے لیکن ہمیں فارغ کریں. لیکن ہم جوید ہاشمی نے آپ کیا کی بات ٹھیک ہے، آپ کی کیوں نہیں بات کرتے؟ جوید ہاشمی کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جوید ہاشمی صاحب نے جو کیا وہ ضروری نہیں تھا، وہ آئینی ضرورت نہیں تھی. آئین کا آرٹیکل 64 کہتا ہے کہ آپ نے اگر اپنے ہاتھ سے استعفیٰ دے دیا، ہم غلط ہیں تو وہ صحیح ہو جائیں، آ جائیں اسمبلی کے اندر آ کے کہیں. ابھی تک وہ بالکل صحیح ہیں. کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کو اسمبلی میں آگے استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. میر صاحب بالکل ہے نہیں، پرسنل ویریفیکیشن کی ضرورت ہے. پرسنل ویریفیکیشن روز کنٹینر سے کرتا ہے، میں نے استعفیٰ دے دیا تو اس اکیلے سر آپ اس اکیلے آدمی کا استعفیٰ قبول کر لیں، کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ تھوکتا سودا کریں، بائی کے باہر کار جان. نہیں دیکھیں نا، 23-24 کار جان. ایک آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اس نے میسج دیا میرا استعفیٰ قبول نہ کرو، اس نے دیا 4 بندے آپ کے پاس آ گئے. باوجود اس بات کے کہ ہاشمی نے وہاں پہ جوید ہاشمی نے وہاں پہ کھڑے ہو کر، اس کے بعد بھی اس سے ڈبل کنفرمیشن لی گئی اور اس نے پھر کنفرم کیا. میری آپ کے ذریعے آپ کی وساطت سے میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح جوید ہاشمی نے استعفیٰ دیا اور دوبارہ اپنی مینڈیٹ جو ہے اس نے دینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کا نہیں منظور تھا، لیکن یہ بھی وہی راستہ اپنائے. چلیں یہ رنگ بازی تو نہ کریں نا یہاں پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. چلیں خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے جو پیغام دیا ہے میں آپ کا پیغام ریپیٹ کر دیتا ہوں. ناظرین، خواجہ آصف صاحب نے اپنی گفتگو کے اختتام پر بہت زور دے کے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر واقعی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا اور وہ چاہتے ہیں کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب اس استعفے کو قبول کر لیں، تو وہ جوید ہاشمی صاحب کا راستہ اختیار کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئیں، جو کہ شروع ہونے والا ہے، ہو گیا ہوا ہے، شروع ہو چکا ہے، دوسرا دن ہے اور اجلاس جاری ہے. تو وہ اجلاس میں آ کے استعفیٰ دے دیں اور اسپیکر صاحب وہ استعفیٰ قبول کر لیں گے. میری اس پہ ریزرویشن نہیں کر سکتے، اس کے بعد اسپیکر صاحب ڈینائی نہیں کر سکتے. میری اس پہ ریزرویشن یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ آئینی تقاضا نہیں ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ہاشمی صاحب کا راستہ اختیار کریں، انہوں نے سنسیریٹی کے ساتھ استعفیٰ دیا، تو عمران خان صاحب اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اس کا جواب ضرور دے دیں، کیونکہ یہ خواجہ آصف صاحب کے علاوہ بھی بہت سے مسلم لیگ نون کے منسٹرز بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ واقعی استعفیٰ دینے میں مخلص ہیں اور آپ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کا استعفیٰ قبول ہو جائے تو اسمبلی کے اجلاس میں آ کے استعفیٰ دے دیں. ویسے جو آرٹیکل 64 ہے اس کی جو کلاز 2 ہے وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ممبر 40 دن تک اسمبلی سے غیر حاضر رہے تو وہ اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں اس کا بھی ذکر نہیں کرتا. ایک مجھے آدھا منٹ دے دیں. گاڑیاں ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، الاؤنسز یہ لے رہے ہیں، تمام فنکشنز میں یہ شریک ہوتے ہیں. اگر جس نے عمران خان کہے گا نا کہ میرے صاحب کہیں گے کہ میری قیادت میں آئے اور میری پارٹی جا کے استعفیٰ دے، کنے بندے ہیں جان دے تمہیں پتہ لگ جائے گا. چلیں مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ. لیکن چلتے چلتے پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ آرٹیکل 64 کی سب کلاس 2 کے مطابق اگر کوئی ممبر 40 دن تک اسمبلی سے غیر حاضر رہے تو اس کا خود بخود اس کی ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے. کویسچن آف لا اور ایک کویسچن آف فیکٹ ہوتا ہے. میں آپ کو کویسچن آف فیکٹ کہتا ہوں، 2 قدم کے اوپر اسمبلی ہے دھرنے سے، جائیں جا کے استعفیٰ دیں. چلیں ٹھیک ہے، فیصلہ عوام کریں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.